ایک الزام احناف کے اوپر اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر یہ لگایا جاتا ہے کہ یہ قیاس سے فیصلہ کرتے ہیں اور احادیث کے خلاف فیصلے کرتے ہیں۔ قاری صاحب نے بھی اس پر کچھ روشنی ڈالی۔ اس سلسلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ خاندان نبوت کے نمایاں فرد ہیں حضرت جعفر صادق، جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں علی زین العابدین، اور ان کے پوتے ہیں جعفر ابن محمد، جعفر صادق، محمد باقر، علی زین العابدین، حسین ابن علی، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ حقیقت یہ ہے کہ امام جعفر صادق، محمد باقر، یہ سب ائمہ اہل سنت والجماعت میں سے ہیں، مگر شیعوں نے ان کا اغوا کر لیا اور ان کی طرف ایک من گھڑت فقہ منسوب کر کے اس کا نام فقہ جعفری رکھ دیا، جبکہ ائمہ اہل سنت میں سے ہیں۔ حضرت جعفر صادق سے کسی نے جا کر شکایت کی، کیونکہ حاسدین بہت تھے امام صاحب کے، غلط باتیں گڑھ کر منسوب کرنے والے۔ ان سے جا کے شکایت کی کہ یہ ابو حنیفہ آپ کے نانا کی حدیثوں کو چھوڑ کر قیاس سے فتویٰ دیتے ہیں۔ کہ اچھا، بلاؤ۔ بلائے گئے، انہوں نے کہا تم قیاس سے فتویٰ دیتے ہو، حدیث کے خلاف فتویٰ دیتے ہو؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ اگر میرے کسی خاص فتوے کے بارے میں آپ کو یہ علم ہو کہ وہ حدیث کے خلاف ہے، آپ اس کی نشاندہی کریں، میں اسے رجوع کر لوں گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو میرا طریقہ سنیے۔ میرے سامنے جب کوئی مسئلہ آتا ہے تو میں سب سے پہلے کتاب اللہ میں اس کو تلاش کرتا ہوں۔ اگر مسئلہ صاف صریح مل گیا تو پھر کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلاً انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، جن چیزوں کو اس میں حرام قرار دے دیا گیا، اب کہیں اور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، قرآن کی نص صریح سے ثابت ہے۔ اگر قرآن پاک میں مسئلہ صراحت کے ساتھ نہیں مل سکا تو پھر احادیث کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ حدیث سے اگر مسئلہ ثابت ہو گیا تو پھر آگے نہیں جاتا۔ اگر حدیث کے اندر مسئلہ نہیں ملا تو پھر میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال کو دیکھتا ہوں۔ اگر وہ متفق ہیں تو اس کو اختیار کر لیتا ہوں، اگر ان میں مختلف رائے ہیں تو انہی میں سے کسی کو چن لیتا ہوں اور اقوال صحابہ کے باہر نہیں جاتا، اسی دائرے کے اندر رہتا ہوں۔ اور جب مسئلہ اوزاعی اور طاؤس اور مجاہد تک پہنچتا ہے تو ہم رجال و نحن رجال۔ جب رائے اور اجتہاد کا نمبر آتا ہے تو جیسے دوسرے حضرات اجتہاد کر سکتے ہیں، میں بھی اجتہاد کرتا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا کہ آپ کہتے ہیں کہ میں حدیث کے خلاف فتویٰ دیتا ہوں، تو میرے کچھ سوالات ہیں۔ یہ بتلائیے کہ عورت کمزور ہے یا مرد کمزور ہے صنفی اعتبار سے؟ فرمایا عورت کمزور ہے۔ فرمایا اگر میں قیاس سے فتویٰ دیتا تو میں کہتا للانثی حظ مثل الذکرین، کہ عورت کو میراث میں مرد سے 2 گنا حصہ ملنا چاہیے، لیکن نص موجود ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین۔ یہ بتلائیے کہ یہ فیصلہ قیاس کے مطابق ہے یا نص کے مطابق ہے؟ نص کے مطابق ہے۔ فرمایا کہ یہ بتائیے کہ انسان جب خفین پہن کر چلتا ہے تو اس کی تلی میلی ہوتی ہے یا اوپر کا حصہ؟ کہ نہیں، تلی میلی ہوتی ہے۔ فرمایا اگر میں قیاس سے فتویٰ دیتا تو میں کہتا کہ خفین پہ مسح نیچے کیا جائے، اوپر نہ کیا جائے۔ اس طرح کے 2-4 مسائل جب امام صاحب نے سنائے تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے غلط اطلاع پہنچائی گئی تھی، میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں۔ اور یہ وہی طریقہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلقین فرمایا تھا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر اور معلم بنا کر روانہ کیا۔ جب وہ جانے لگے تو ان کو واپس بلایا اور بلا کر پوچھا بما تقضی، تم فیصلہ کیسے کرو گے؟ قال بالسنت، بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے ذریعے فیصلہ کروں گا۔ پوچھا فإن لم تجد فی کتاب اللہ، فإن لم تجد فیہ، کتاب اللہ میں نہ ملا تو کیا کرو گے؟ قال فبسنت رسول اللہ، اللہ کے رسول کی سنت سے میں فیصلہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا فإن لم تجد فیہ، اگر اس میں بھی نہ ملا تو کیا کرو گے؟
قال اجتہد برأیی ولا آلو، پھر میں اپنی رائے کو تھکاؤں گا، اپنے عقل سے کام لوں گا، خوب غور کروں گا، یعنی نصوص کتاب اللہ کی آیات اور احادیث ان کے درمیان سے اس کا حکم نکالنے کی کوشش کروں گا، نظائر پر قیاس کروں گا۔ یہ مطلب نہیں کہ محض اپنے عقل سے میں کوئی حکم فیصلہ کر دوں گا، کیونکہ شریعت عقل کے فیصلے کا نام نہیں ہے، بلکہ اجتہاد کا مطلب یہ ہے کہ اس خاص جزئیے کا صراحتاً کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں حکم موجود نہیں ہے، لیکن یہ کس اصل کے تحت آتا ہے، یہ کس ضابطے کے تحت آتا ہے، اس ضابطے سے حکم نکالوں گا اور اس کو فیصلہ کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یحب و یرضی۔ یہ الفاظ ترمذی شریف کے ہیں، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے رسول کے قاصد کو اس چیز کی تعلیم دی، اس چیز کی توفیق عطا فرمائی جس سے اللہ کا رسول راضی اور جس کو پسند کرتا ہے۔ یہ روایت جہاں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی اولین حیثیت کو متعین کرتی ہے، وہیں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ سارے مسائل صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے حل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے جو حضرات اصول اربعہ کو تسلیم کرتے ہیں کہ 4 بنیادیں ہیں مسائل کے استنباط کی بالترتیب، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس صحیح، ان کے لیے یہ روایت سب سے مضبوط دلیل ہے۔ آپ پوچھیں گے اس میں اجماع کا تو تذکرہ نہیں ہے، یہ گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں، اور اجماع کا وجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہوا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جن مسائل کے اوپر متفق ہو گئے وہ اجماع کہلایا، جیسے 20 رکعت تراویح پر اجماع ہوا، جمعہ کے دن خطبہ کی اذان ہوتی تھی، اس سے پہلے کوئی اذان نہیں ہوتی تھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک اذان کا اضافہ ہوا، ایک مجلس میں ایک ساتھ 3 طلاق دی جائے تو ان تینوں کو 3 ماننے کا فیصلہ ہوا۔ یہ اجماعی مسائل ہیں، اور جس وقت یہ فیصلہ ہوا جتنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے سب نے اس سے اتفاق کر لیا۔ یہ اجماعی فیصلے ہیں جو اس وقت سے لے کر آج تک اہل سنت والجماعت کے اندر متفق علیہ چلے آ رہے ہیں، اور کسی نے اسے شذوذ اور فرار کی راہ اختیار نہیں کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو آپ کا ارشاد خود حکم تھا، خود اصل تھا، اس لیے اس وقت اجماع امت کا ابھی وجود نہیں تھا۔ ہاں قیاس کی ضرورت پڑ سکتی تھی، آپ نے اس کی توثیق فرما دی۔ بعض حضرات اس روایت کی استنادی حیثیت پہ کلام کرتے ہیں، کیونکہ ترمذی شریف میں جہاں یہ روایت نقل کی گئی ہے اس کی سند کے آخر میں یہ آتا ہے کہ راوی نقل کرتے ان اصحاب معاذ ان معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ کے تلامذہ حضرت معاذ سے اس کو نقل کرتے ہیں۔ تو اس پر اشکال یہ ہے کہ یہ تلامذہ کون تھے، یہ معروف نہیں ہے، لہذا یہ روایت ناقابل استدلال ہے۔ لیکن میں آپ کو بتلاؤں، مولانا عبد الرحمن صاحب مبارک پوری جو اسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ترمذی شریف کے شارح ہیں، انہوں نے تحفۃ الاحوذی میں اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد علامہ ابن قیم کی اعلام الموقعین سے پوری عبارت نقل کی ہے۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ اصحاب معاذ میں کوئی کاذب نہیں تھا، متہم بالکذب نہیں تھا، کوئی ضعیف نہیں تھا، سب کے سب ثقہ تھے۔ اس لیے ان میں کا ایک شاگرد بھی اگر معاذ بن جبل سے روایت نقل کرتا تو معتبر ہوتی۔ یہاں تمام کے تمام اصحاب جو اصحاب معاذ بن جبل کے نام سے معروف ہیں وہ پوری جماعت ان سے نقل کر رہی ہے، تو یہ تو اعلیٰ درجے کی توثیق ہو گئی۔ اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسئلہ امت کے درمیان مقبول ہو جائے تو پھر اس روایت کی سند سے بحث نہیں کی جاتی، اور اس کی کئی مثالیں انہوں نے پیش کی۔ وہ فرماتے ہیں لا وصیت لوارثین، کہ وارث کے حق میں وصیت کرنا درست نہیں۔ ابھی یہ مسئلہ آپ کے سامنے آیا تھا، جس کو وراثت ملنے والی ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، باپ ہے، بیوی ہے، شوہر ہے،
اس کے حق میں اگر مورث کوئی وصیت کرے گا تو وصیت کل عدم ہوگی۔ یہ روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہے، لیکن علامہ ابن قیم فرماتے کہ پوری امت نے اس کو قبول کر لیا اور اس کو ضابطہ بنا لیا کہ وارث کے حق میں وصیت معتبر نہیں ہے، اب اس کی سند نہیں دیکھی جائے گی۔ اسی طرح دیت عاقلہ کے اوپر آئے گی۔ اگر قتل خطا کا جرم کسی سے سرزد ہو جائے تو اس کے جو رشتہ دار ہیں، اسباط ہیں، جن کو عاقلہ کہا جاتا ہے، ان پر دیت عائد کی جائے گی۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ اس کی سند کمزور ہے، لیکن اس مسئلے کو پوری امت نے قبول کر لیا، لہذا اب کوئی ضرورت نہیں رہ گئی اس کی سند کو دیکھنے کی۔ اسی طرح اور بھی انہوں نے کچھ مسائل نقل کیے ہیں، تو یہ ضابطہ بتلایا ہے کہ جب کوئی مسئلہ متفق علیہ طور سے پوری امت کے اندر قابل قبول ہو جائے پھر اس کی سند سے بحث نہیں کی جاتی۔ اور اس پر میں ایک اضافہ کرتا ہوں، طلبہ حدیث جانتے ہیں ترمذی شریف کے شروع میں کتاب الطہارت میں وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے سے متعلق ایک باب ہے۔ اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے سے متعلق کوئی مضبوط روایت میرے علم میں نہیں ہے۔ اور اسی کے بعد اسحاق ابن راہوے کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ اسحاق ابن راہوے کہتے ہیں کہ وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا واجب ہے، اگر قصداً کوئی شخص بسم اللہ چھوڑ دے گا تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بھی تقریباً یہی مسلک ہے۔ ایک طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی مضبوط روایت علم کے اندر نہیں ہے، میرے علم میں نہیں ہے۔ جب امام احمد بن حنبل کے علم میں نہیں ہے تو کون مدعی ہوگا کہ میرے علم میں ہے؟ لیکن اس کے باوجود چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کا عمل چلا آ رہا ہے، تو جو چیز معمول کے اندر شامل ہے وہ اس کی سند دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو علامہ ابن قیم نے اس کو ثابت کیا ہے کہ یہ روایت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ امت کے اندر مقبول ہے۔ یہ میں نے اس لیے تذکرہ کر دیا کہ بعض حضرات کی طرف سے یہ مسئلہ اٹھایا ہے۔ بنارس میں ایک مرتبہ ایک بیان میں نے اس حدیث کا حوالہ دے دیا، تو ہمارے ایک جامعہ سلفیہ ہے، اس کے ایک مقرر صاحب نے اس کے تردید میں فرمایا کہ پہلے اس کا حدیث ہونا تو ثابت کیا جائے، یعنی اگر کسی نے اس کے اوپر کچھ کلام کر دیا کسی راوی کے بارے میں تو حدیث ہونے سے وہ ساقط ہو گئی۔ بہرحال یہ بڑی جرت کی بات ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جو روایات کو سند کے ساتھ نقل کرنے سے زیادہ ان کے یہاں روایات کو اپنے اصول کے اندر جگہ دی گئی ہے، اور ان کا طریقہ استنباط کا وہی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلقین فرمایا تھا۔ اور ایک بات آپ کی شاید قاری صاحب نے بھی ذکر کی تھی کہ احادیث کا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اتنا اہتمام ہے کہ کتنی روایتیں جن کو دوسرے حضرات ضعیف کہہ کے ترک کر دیتے ہیں کہ روایت ضعیف ہے، لیکن احناف کے یہاں ان کو اختیار کیا جاتا ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ضابطہ ہے کہ قیاس کے مقابلے میں حدیث ضعیف کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر اس کے مقابلے میں اس سے قوی کوئی روایت موجود ہو تو اس کی طرف دیکھیں گے، لیکن جس مسئلے میں صرف ایک روایت ہے یا چند روایتیں وہ سب درجے کے اعتبار سے کمزور ہیں تو ان روایات کے مقابلے میں قیاس نہیں کیا جاتا، کمزور روایت کو ہی قابل قبول قرار دے کر اس پر مسئلے کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی محدث کی حیثیت سے جو شان ہے وہ اس زمانے میں بھی تسلیم کی گئی۔ مسعر ابن قدام جو کوفہ کے بہت بڑے محدث ہیں، جن کی حیثیت یہ تھی کہ حدیث کے دو بہت بڑے عالم جو امام ہیں، امام شعبہ ابن الحجاج اور سفیان ثوری، یہ دونوں حضرات جب کسی حدیث کے بارے میں گفتگو کرتے اور فیصلہ نہ ہو سکتا تو کہتے تھے چلو مسعر ابن قدام کے پاس چلتے، ان سے فیصلہ کرائیں گے۔ مسعر ابن قدام کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ طلب علم کے زمانے میں ہمارے رفیق تھے، علم حدیث میں ہم نے ان کا مقابلہ کیا تو ہم سے آگے نکل گئے،
ورع و تقوی و زہد کے اندر وہ ہم سے آگے نکل گئے، اور 20 سال کی عمر میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کوفہ کے تمام محدثین کے روایات کو جمع کر لیا۔ محدثین لکھتے ہیں کہ مصر ابن قدام نے کوفہ کے باہر کا کوئی سفر نہیں کیا، صرف کوفہ کے محدثین سے انہوں نے روایتیں لی ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوفہ اس زمانے میں مرکز تھا، حضرت عمر کے تلامذہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود کے تلامذہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری کے تلامذہ، حضرت علی مرتضیٰ کے تلامذہ، یہ سارے کے سارے وہیں اکٹھا تھے۔ خلافت کا مرکز تبدیل ہو چکا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور کبار صحابہ کا مرکز بن گیا تھا کوفہ، اور ان اکابر صحابہ کے تلامذہ موجود تھے، ان کے علوم سے پورا کوفہ جگمگا رہا تھا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور مصر ابن قدام نے کوفہ کے تمام ائمہ کے تمام محدثین کے علوم کو حاصل کیا۔ مصر ابن قدام تو کوفہ کے باہر گئے ہی نہیں، امام صاحب نے تو اسفار بھی کیے۔ وہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ مجھ سے آگے نکل گئے، اور ان کی یہ حیثیت ہے کہ شعبہ ابن حجاج اور سفیان ثوری جب کسی حدیث کے بارے میں فیصلہ نہیں کر پاتے تو مصر ابن قدام کے پاس جاتے ہیں فیصلہ کرانے کے لیے۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا حدیث کے اندر کیا پایا تھا۔ رہ گئی یہ بات کہ ان سے روایات کم مروی ہیں، تو میں نے ابھی اس کی وجہ آپ کے سامنے بیان کی۔ اور پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی تو ائمہ مجتہدین میں سے ہیں، ان سے کتنی روایتیں حدیث کی کتابوں میں مروی ہیں۔ اگر مسند شافعی ہے تو مسند امام اعظم بھی موجود ہے، اور 17 نسخے اس کے موجود ہیں۔ کتاب الاثار کے 4 نسخے موجود ہیں 4 تلامذہ سے، اور موسوعہ مسند امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھا جائے تو مرویات کی تعداد 10,000 تک پہنچ جاتی ہے۔ صرف متداول صحائح ستہ یا اور جو کتابیں علماء کی مراجعات کے اندر رہتی ہیں، ان میں روایات کے مذکور نہ ہونے سے یہ فیصلہ کر لینا کہ ان کے پاس روایات کا ذخیرہ نہیں تھا، یہ ایک غلط قسم کا استنباط، غلط نتیجہ نکالنا ہے، اور جو حقیقت سے بہت دور ہے۔ بہرحال وقت کافی ہو چکا ہے، اور جو باتیں میرے ذہن میں تھیں اس کا بہت بڑا حصہ ہمارے پیشرو حضرات نے آپ کے سامنے بیان کر دیا تھا۔ اس اجتماع کا جو انتظام کیا ہے ہمارے دوست قاری اسامہ محمد رفیق صاحب اور ان کے احباب اور معاونین نے، یہ بہت اچھا کام کیا ہے۔ میں پوری جماعت کی طرف سے ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور اس کانفرنس کا انعقاد جن بڑوں کی اجازت اور ان کی رہنمائی میں ہوا ہے وہ سب ہماری طرف سے شکریہ کے مستحق ہیں۔ خادم الحرمین الشریفین ملک عبداللہ ابن عبدالعزیز، اور نئے جو ہمارے وزیر شؤون دینیہ ہیں شیخ کیا نام ہے سلیمان ابو الخیل، ابھی نیا آئے ہیں، نیا نام بھی ہے میرے ذہن میں نہیں بیٹھا ہے۔ اور اسی طرح یہ شعبہ دعوت کے جو ذمہ دار حضرات ہیں، ان کے اجازت اور ان کے تعاون سے، اور خاص طور سے شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ العمار، جن کی کمی یہاں محسوس ہو رہی ہے، متعدد مرتبہ ان سے ملاقاتیں ہوئیں اور ان کی صحبت سے مستفید ہونے کا موقع ملا ہے، ان کی دلچسپی بھی اس کے اندر شامل حال ہے۔ یہ سب حضرات اس علمی معاونت کے لیے قابل تشکر ہیں، اور جو یہ پہلی کانفرنس ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے بعد اور دیگر ائمہ مجتہدین کے سلسلے میں بھی اجتماعات ہوں گے، اور علماء کی باتوں سے سب کو مستفید ہونے کا موقع ملے گا۔ تبھی میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے کہ قاری اسامہ صاحب اور ان کے احباب، ان حضرات کا خاص طور سے شکریہ ادا کرنا چاہیے پوری جماعت کی طرف سے۔ پیش وہی رہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ تنہا ان کی کوشش کا نتیجہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے جو جدہ میں، مکہ مکرمہ میں جو اکابر جو حضرات موجود ہیں، ان کا بھی تعاون اس میں قدم قدم پر حاصل رہا ہے۔ اور پھر ہمارے یہ اکابر جو دور دراز سے سفر کر کے آئے ہیں، مولانا محمد احمد صاحب، قاری حنیف صاحب، یہ سب سے پہلے شکریہ کے مستحق ہیں۔ آج ان کی قیمتی باتوں سے ہمیں مستفید ہونے کا موقع ملا، یہ نہ ہوتے تو بے دولہا کی بارات بن کر رہ جاتی اور ہمیں استفادہ کا موقع نہ مل پاتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بہتر سے بہتر ثمرات ظاہر فرمائے،
اور پوری ملت کو اس کا فائدہ پہنچے، اور پھر ہمیں اور آپ کو مل بیٹھنے کا اور ان قیمتی باتوں کو سننے کو موقع ملے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔